جی ہلو. جی عبدالحق صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی السلام علیکم. جی والسلام علام التبالدہ. میں راہل خان بول رہا ہوں لکھنؤ سے. جی بتائیے. جی آپ کا نمبر کسی نے دیا تھا جی جی جی. اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ سے بات کر لیں تقلید کے موضوع پہ. تقلید. جی جی تو وقت ہے آپ کے پاس؟ جی جی جی. اچھا جی مجھے بتا دیں کہ تقلید کیا ہوتی ہے. حضور مجھے زیادہ علم نہیں ہے، میں نے سوچا آپ سے پوچھ لیا جائے. نہیں بھیا دیکھیے مجھے بھی تو زیادہ علم نہیں ہے، اچھا اچھا. لیکن جو بھی ہے اللہ کا رحم ہے. ارے اور ماشاء اللہ اگر ہدایت دے دے تو پھر اس پہ کوئی غرور اور گھمنڈ کی بات نہیں. ہاں آپ کو ہم بتا سکتے ہیں جی بتائیں. تقلید کیا ہے اور تقلید کے بارے میں. جی جی تقلید کرنا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. جی ٹھیک جی ہے بھیا. جی بھیا. بس ایک منٹ تھوڑا سا. جی جی بہت سا آپ لے لیں. ہٹو گھر جی چلو. جی آپ کون ہیں؟ میں بریلوی ہوں. جی جی جی. نہیں نہیں کہنے کا مطلب نہیں تھا کہ آپ کہاں سے اور کون بول رہے ہیں، یہ پوچھنا تھا. جی میں نے بتایا راہل خان لکھنؤ سے. جی 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 جی. جی عبدالحق صاحب آپ کہاں رہتے ہیں؟ جی میں بھی آپ ہی کے جگہ پہ رہتا ہوں. لکھنؤ میں ہی رہتے ہیں؟ نہیں 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 بس ڈسٹرکٹ بلرام پور. اچھا بلرام پور میں رہتے ہیں آپ. جی اچھا جی. اور کیا کرتے ہیں آپ عبدالحق صاحب؟ جی میں تو فارماسسٹ ہوں. ارے ماشاء اللہ. جی تو ہم لوگ واپس آتے ہیں ٹاپک پر. تو جی جی تقلید کے بارے میں مجھے بتا دیں. جی. جی ایک منٹ بس. جی جی بالکل. گوگل کھول رہے ہیں؟ جی گوگل کھول رہے ہیں؟ نہیں 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 گوگل نہیں کھول رہے ہیں. اچھا اچھا. ہاں دکان سے شاپ سے گھر میں آئے ہیں. اچھا اچھا. ہاں وہاں کسٹمر وغیرہ تھے، چھوٹا بھائی ہے تو وہ دیکھ لے گا. ہم اچھا تھوڑا اچھا. آپ سے بات کر لیں گے اس بیچ میں. اچھا دوا کی دکان ہے آپ کی؟ جی 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 جی. تو جنرک دوائیں رکھتے ہیں؟ نہیں نہیں ساری پیٹنٹ. اچھا اچھا. تو کیا تقلید کے بارے میں جانکاری کرنی ہے؟ جی جی تقلید میرے خیال سے تقلید کے جو معنی ہوتے ہیں بنا کسی شرعی دلیل کے کسی بھی چیز کو ایکسیپٹ کر لینا. اچھا یہ جی تقلید جی ہوتی ہے. جی جی. اچھا تو یہ کر سکتے ہیں ہم لوگ، ایسا نہیں کر سکتے؟ اب دیکھیے جو جہاں تک میری جانکاری ہے میں نے تحقیق کی ہے جی. کہ تقلید کرنے والا قرآن و حدیث کو نہیں دیکھتا ہے، اچھا اچھا. بلکہ اپنے امام یا پیشوا کی بنا دلیل پیروی کر لیتا ہے. اچھا اچھا. جی اچھا تو اگر جیسے کوئی مان لیجیے تقلید کرتا ہے، فرض جی کریے کوئی جی تقلید جی. کرتا ہے تو اس میں حکم شرعی کیا لگے گا؟ نہیں دیکھیے کلام پاک میں ایک آیت ہے سورہ نساء میں، شاید سورہ نساء کی وہ آیت ہے جی اطیعوا اللہ و رسول و اولی الامر منکم جی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. واطیعوا جی الرسول واولی الامر اولی منکم. الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. جی جی بے شک. جی اگر کوئی آپ کو جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں جی اگر وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بتا رہا ہے اچھا تو وہاں آپ اس کی بات مان لیجئے. اچھا اور اچھا. اگر جب کوئی ایسا میٹر ہو جس میں اختلاف ہو جی تو اختلاف میں مولانا یا امام یا جو بھی ہے عالم دین ہے جی وہ اس میٹر کو حل نہیں کریں گے. جی پھر جب اختلاف کا میٹر آ جائے گا تو پھر آپ کو لوٹنا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف. اچھا اچھا. جی اچھا آپ کے وہاں جیسے آپ اہل حدیث ہیں جی. تو آپ کے وہاں اصحاب فقہ اور ارباب خیر کون ہیں؟ ہمارے لیے ہر وہ انسان ہوں جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے، ہمارے لیے ہر وہ انسان ہوں. بہتر ہے. اچھا. اگر دیکھیے اگر ہمارے نزدیک کسی شیطان کی جی. بات کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہی ہے تو ہم اس اچھا کی بات مان لیں گے. اچھا. اچھا جیسے کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، رحمۃ اللہ علیہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کہتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہہ لیجئے. نہیں نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس بیس پر کہتے ہیں آپ ہمیں اس کو ڈیفائن کر دیجئے. حضرت امام بخاری نے خود بھی غیر صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ لقب لگایا ہے. وہ ہے اچھا. آگے. جی ہاں میں آپ کو اس کا حوالہ انشاءاللہ واٹس ایپ پہ سیٹ کر دوں گا. فی الوقت نہیں ہے میرے پاس، اوپن جی نہیں ہے. جی 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 جی. میں تو ابھی تک یہی سنا تھا کہ جس آدمی نے جیسے کہ آویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں ہوں انہوں نے بائی چٹھی
یعنی کہ ایک رقہ پر اللہ کے نبی کو خط لکھا تھا، اور اللہ کے نبی نے پھر بعد میں ان کو بھی خط لکھا. وہ اللہ کے نبی کو دیکھ نہیں پائے، ایمان تو لے آئے تھے لیکن دیکھ نہیں پائے، اس لیے ان کو ہم صحابی نہیں مانتے ہیں، نہ ان کے اوپر رضی اللہ عنہ لگا سکتے ہیں. اچھا جی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تو نہیں دیکھا اللہ کے نبی کو، ان کے کم سے کم ہجرت لگ بھگ 100 یا 150 سال بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے. اچھا جی. چلیے کوئی بات نہیں، چلیے آپ اپنی بات بتائیے. اچھا، تو یہ جو تقلید کے بارے میں نے سوال کیا آپ سے، سوال کرنا چاہوں گا. جی. تو یہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیثیں نقل فرمائی ہیں، تو حدیث کی سند بھی بیان فرمائی ہے. جی جی جی. تو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سند راویوں کی بیان فرمائی ہے، جی جی جی، وہ سند صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی تحقیق کیا ہے ہمارے نزدیک؟ جی جی، وہ محدث ہیں. اچھا. اور اس زمانے کے محدث ہیں، یہ نہیں کہ کافی پیچھے آئے ہوں. لگ بھگ امام بخاری کے استاد علی بن مدینی جو ہیں، جی، وہ امام ابو حنیفہ کے ایک دم برابر کے ہیں. اچھا. امام مالک امام بخاری کے استاد ہیں. تو یہ لوگ، ارے بس ہاں چلو ابھی آ رہا ہوں بیٹا، بس 10 منٹ میں آ رہا ہوں. تو یہ لوگ اس زمانے کے ایک دم ہیں. تو اس زمانے میں یہ صحابی سے ملے تھے، تبا تابعین سے ملے یہ. ٹھیک، تو اس کی بات ہم مان سکتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے، اور انہوں نے تحقیق کر کے ہی لکھی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. جیسے کہ ہمارے سامنے حضرت امام بخاری کی تحقیق آتی ہے، تو ہم ان کی حدیث کی جو سند بیان فرماتے ہیں یا راوی کا جو ذکر ہوتا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں. تو یہ تحقیق تو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اور تقلید کے معنی ہوتے ہیں کسی غیر رسول کی بات کو بنا دلیل شرعی کے مان لینا. جی جی، بنا کسی دلیل شرعی. جی جی جی. تو حدیث شریف کی جو سند ہے تو یہ تو دین کے اندر آتی ہے. جی. اور جو حضرت امام بخاری نے جو سند نقل فرمائی ہے، تو اس پہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریسرچ ہے. جی. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریسرچ ہمارے نزدیک معتبر ہے یا ان کی ریسرچ صحیح ہے کہ نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی دلیل شرعی کیا ہے؟ جی، اگر کسی بات کو لے کر پوری امت کا اجماع ہے، اچھا، تو ہم اس کو مانیں گے. اچھا، یہ جو امت کا یہ اجماع ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی. جی میں سمجھ گیا. یہ جو اجماع ہے اور اس کو ماننا پڑے گا، تو یہ کیا اللہ نے یا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جس پہ اجماع ہو وہ مان جاؤ؟ نہیں. اچھا یہ بتائیے، چلیے میری بات سن لیجئے. جی. اگر ہم مان لیں کسی بھی محدث کی ہم بات نہ مانیں، تو ہمارے پاس پھر حدیث کہاں سے آئے گی؟ ہم کہاں سے نقل کریں گے؟ کہاں سے اس پر عمل کریں گے؟ اور رہی جو بات آپ کی تقلید کی، میں آپ کی بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ چکا ہوں. اچھا، اگر آپ تقلید ہی کر رہے ہیں، جی چلیے، تو تقلید کرنے کا حکم کس نے دیا؟ کلام پاک سے ہے یا حدیث سے ہے؟ آپ ہمیں دلیل دے دیجئے، ہم الحمدللہ اس پہ عمل کرنے لگیں گے. اور اگر جہاں تک امام کی بات ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ایسے جو اگر ان لوگوں نے کہا کہ ہماری تقلید کرو، ہماری تقلید کے بلا نجات نہیں ہے، تو مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ ان چاروں اماموں نے کبھی کہا ہو. کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا صحیح مذہب کیا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ صحیح مذہب میرا جو صحیح حدیث ہے وہی میرا صحیح مذہب ہے. تو پتہ کیا چلا ہے؟ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بھی یہ بھی کہا کہ اگر میری کوئی بات کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا رہی ہے تو میری بات کو دیوار پہ مار دو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو. ٹھیک ہے جی. تو کہنے کا میرا مطلب یہی ہے. سورہ نساء آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے سے اولی الامر کی اطاعت کرو. اب یہ اولی الامر سے مراد کون ہے؟ جی اب میں بتا رہا ہوں. جی یہاں پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا اطیعوا اللہ. نہیں، اولی الامر سے مراد بتا رہے ہیں. ہم اسی آیت کے میں آپ کو ڈیفینیشن کر رہا ہوں نا، ابھی الحمدللہ آپ کو کنفرم ہو جائے گا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. لفظ اطیع جو اللہ نے لگایا وہ اپنے نام کے سامنے لگایا. لفظ اطیع جو اللہ تعالیٰ نے لگایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لگایا.
پتہ یہ چلا ان دونوں لوگوں کی یعنی اللہ کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان دونوں لوگوں کی، اللہ بھی اللہ لوگوں میں آ گیا۔ اگر آپ اس طرح بات پکڑنے لگیں گے تو بات نہیں ہو گئی، مجھ سے غلطی ہوئی، ہاں میں مانتا ہوں، ایکسپٹ کرتا ہوں۔ ایک منٹ سن لیجیے، سن تو لیجیے۔ جی آپ نے کہا اس طرح بات پکڑنے لگیں گے تو کیا چلے گا؟ اللہ کو آپ لوگوں میں شمار کر رہے ہیں تو میں پکڑوں نہ اس کو، چھوڑ دوں؟ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو دو نام وہاں پر لیے گئے ہیں، اللہ نے جو لکھا اپنا نام لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، میں یہ ڈیفائن کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اللہ تعالیٰ کو لوگ میں نہیں استعمال کرتا ہوں، یہ میرا وہ عقیدہ ہے۔ چل ٹھیک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جی مجھے اس پر 100% کامل اعتماد ہے اور اس پر میں اپنے آپ کو فخر بھی محسوس کرتا ہوں۔ اللہ رب لا اشرک به شیئا، اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہمارا۔ جی اب آگے بتائیں۔ جی تو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ اپنے نام کے سامنے اطیع لگایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، یعنی کہ پتہ چلا کہ ان دونوں کی اطاعت مسلسل ہے، کنٹینیو ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وہاں پر اللہ تعالیٰ بھی اطاعت لگا سکتا تھا لیکن وہاں نہیں اطاعت لگایا، وَأُولِي الْأَمْرِ کہا، اور ان لوگوں کی بھی اطاعت کر سکتے ہیں جو صاحب ایمان ہیں۔ اچھا، اولی الامر سے مطلب ہے جو صاحب ایمان ہیں۔ اچھا، ہاں اگر آپ ان کی بھی اطاعت کر سکتے ہیں جو صاحب ایمان ہے، لیکن اگر وہ صاحب ایمان کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کسی اور کی دعوت دیں گے یا کوئی اختلاف کا میٹر آ جائے گا، تب آپ وہاں پر ان کی اطاعت مسلسل نہیں کر سکتے ہیں، تب وہاں آپ لوٹیں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اچھا، جی تو اولی الامر سے مراد جو ہے صاحب ایمان ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد اصحاب فقہ اور ارباب خیر ہیں۔ مستدرک الحاکم جلد 1 صفحہ نمبر 123۔ جی اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبور امہ اور ترجمان القرآن کے لقب سے مشہور ہیں، انہوں نے بھی ان سے بھی یہی تفسیر منقول ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے اہل فقہ اور اہل دین مراد ہیں، جو لوگوں کو امر بالمعروف اور ناہی عن المنکر کرتے ہیں۔ آگے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اطاعت واجب کر دی، واجب کر دی۔ مستدرک الحاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 123۔ میرے پاس اولی الامر کی تفسیر کے بقول ماشاءاللہ سے کافی مواد ہے، لیکن یہاں بات یہی، پھر میں وہیں پہ واپس لے کے چلوں گا آپ کو کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میں نے آپ سے سوال کرا تھا کہ حضرت امام بخاری نے اپنی تحقیق کری، اپنی تحقیق کرنے کے بعد ہم کو سند بتا دی، حدیث بتا دی کہ یہ میں نے فلاں فلاں سے سنی اور یہ حدیث شریف ہے۔ تو اب حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پہ ہم اعتبار کر لیں بنا کسی دلیل شرعی کی، تو ہمارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے کہا اجماع جس پہ ہو جائے، تو یہ اجماع جس پہ ہو جائے وہ بات ماننا ہم پہ برحق ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے یا رسول اللہ کا فرمان ہے؟ اگر آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہم حدیث کی جو شرعی دلیل ہم اس کو کیسے ایکسیپٹ کریں کہ حق ہے کہ یا باطل ہے یا صحیح ہے یا وہ، تو اگر اس طرح کی ہم جو سب کی حدیثوں کا وہ ٹیلی کرنے لگیں گے تو فی الحال ہمارے پاس کوئی حدیث ہی نہیں بچے گی کہ کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے، اس پر پھر ہم اعتبار نہیں کر پائیں گے۔ اچھا، جو دیکھیں جو دین ہے، جو صراط مستقیم ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالکل حق ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چنتا ہے کہ وہ ہماری دین کی نشر و نشاط کریں، اشاعت کریں اور اس کو بڑھائیں دین کو۔ یہ انہی میں سے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مرتبہ دیا، انہوں نے حدیث کو سنا، لکھا، پڑھا، پرکھا۔ میں تو ان کے بارے میں یہاں تک پڑھا ہوں کہ الحمدللہ اگر کوئی حدیث ان کے میزان میں 99% صحیح رہتی تھی، 1% صحیح نہیں رہتی تھی، تو اس حدیث کو اپنے صحیح بخاری میں انہوں نے نقل نہیں کی ہے۔ جہاں سے آپ نے پڑھا ہے یہ جی، تو اس کی کیا دلیل شرعی کہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ سچ ہے؟ آپ کی تحقیق اس پہ کیا ہے؟ ارے جو اگر محدث لکھ رہے ہیں ان کے بارے میں جی، اور ان کو معلوم ہے کہ جو جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں صحیح بخاری میں شروع میں انٹروڈکشن دیا گیا ہے پورا، تو کیا ہم اس کو نہیں مانیں گے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ہمیں تو ماننی ہی پڑے گی نا، کیونکہ کوئی عالم اس پر تحقیق کر کے ان کے بارے میں صحیح چیز لکھ رہا ہے۔ آئیے چلیے واپس چلتے ہیں۔ تقلید کے معنی ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی غیر رسول کی بات کو بنا کسی شرعی دلیل کے آنکھ بند کر کے کسی امام و عالم کی پیروی کر لینا، بات مان لینا۔ تو امام بخاری، پھر وہی سوال میرا ہے، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیثیں نقل فرمائی ہیں تو یہ تحقیق تو حضرت امام بخاری کی ہے۔ جی ہمارے پاس اس کی کیا تحقیق ہے؟ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث نقل فرمائی ہے وہ اوتھینٹک ہے، سچ ہے؟
الحمدللہ بالکل سچ ہے. تحقیق ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث پر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے کیا؟ پورے فرقے، پوری جتنے بھی فرقے ہیں، سب سے پہلے جب صحیح بخاری کھولیں گے تو اس میں سارے فرقوں کے عالموں کے انٹروڈکشن دیے ہوئے ہیں کہ ان کا کیا قول ہے، کیا نظریہ ہے صحیح بخاری کے بارے میں. اور اس میں اعلی حضرت کے بارے کا بھی اس میں وہ لکھا ہوا ہے. اعلی حضرت نے کسی اپنے ایک شاگرد کو کہا تھا کہ تمہیں کیا وہ ہے کہ تم بخاری جیسی کتاب پر انگلی اٹھا سکتے ہو، تمہارے اندر یہ حیثیت نہیں ہے. بے شک، ماشاءاللہ. جی، تو کہنے کا مطلب کہ اگر پوری امت کا یہ اجماع ہے کہ بخاری ہے یا مسلم ہے یا ترمذی ہے یا ابو داؤد ہے، چلیے میں جہاں تک بخاری کی بات کرتا ہوں کہ صحیح بخاری جو کتاب ہے، صحیح بخاری جس میں 7632 یا 33 حدیثیں ہیں، اس کے اوپر تو کوئی نہیں انگلی اٹھا سکتا ہے. فی الحال ہم انہی کی تحقیق پر الحمدللہ اس پر عمل کر رہے ہیں، اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ وہ صحیح چیز ہے، تو ہم اس کو مان رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے. اچھا، مطلب اس مسئلے میں آپ آپ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، امام ترمذی کی، امام ابو داؤد کی اور مصقاۃ شریف کے جو مصنف ہیں ان کی، سنن ابن ماجہ کے جو مصنف ہیں، آپ ان کی تقلید کرتے ہیں؟ آپ ان کی تقلید کرتے ہیں امام کی؟ نہیں، یہاں تقلید نہیں ہے. پھر وہی میں بات کر رہا ہوں، تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بنا صریح دلیل کے، وہاں پر دلیل ہے ہمارے سامنے نا. ایک منٹ رک جائیے، آپ نے میری بات سنیے گا. آپ نے کہا تقلید کا مطلب ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو. ہاں ہاں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو. نہیں، میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں. پھر آپ نے دلیل کی بات کہی تو میں نے کہا کنفیوز ہو گیا، شرعی دلیل کی بات کو. وہاں پر ہمارے پاس دلیل ہے کہ ارے امام بخاری نے ان سے ملاقات کی، انہوں نے ان سے بات کی، ان سے انہوں نے بات کی، اور اس کے بعد پوری امت کے بڑے بڑے جو عالم دین ہیں انہوں نے اس پر ریسرچ کیا. آج بھی آپ مدینہ میں باقاعدہ ایک، جیسے کہ آپ لوگ امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، جیسے کہ اس طرح کے اور جو بھی ہیں، انہوں نے بہت سی چیزیں حدیث میں بالکل اس کی تحقیق کی، ریسرچ کیا کہ ہاں یہ بالکل صحیح ہے، یہ اتھینٹک ہے، اس میں کوئی نہیں. بہت سی چیزیں حدیث کو جو بہت سے لوگ کہتے تھے کہ یہ صحیح ہے، بعد میں انہوں نے ریسرچ کر کے بتایا کہ حدیث صحیح ہے، اس پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے. ایسی بات نہیں ہے جو بہت سے لوگ محدثوں نے ضعیف اس کو قرار دیا تھا. تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اگر ہم یہ بات کہنے لگیں گے کہ پھر ان کی تحقیق پر ہم عمل نہیں کر سکتے ہیں، تو ہمارے پاس پھر تو کوئی حدیث ہی نہیں رہ جائے گی. بھائی ہمیں مانیں گے، صحیح کہہ رہا ہے. چلیے ایک بار پھر سے میں بولتا ہوں، سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا. ہو سکتا ہے کنفیوز ہو جائیں، اس لیے تھوڑا اپنا پریزنس آف مائنڈ یہیں پہ بنائے رکھیے گا، فوکس کریے گا. بچے ہمارے پاس تو تھوڑا بازار جانے کے لیے کہہ رہی ہیں نا. ہاں بتائیے. تھوڑا بازار نہ جائیے گا، پورے بازار جائیے گا. ہاں، نہیں وہ بازار جانے کے لیے کہہ رہی ہے کہ چلیے بازار کہہ رہے تھے، تبھی آپ کا فون آ گیا تھا. جی. اچھا، تو میں پھر سے ایک چیز پوچھ رہا ہوں. چلیے مان لیجیے کہ کوئی مسئلہ پھنستا ہے، تو اس میں جو ہے دو لوگوں کے بیچ میں کسی فروعی مسائل کو لے کے یا کسی عقیدے کے مسائل کو لے کے دو لوگوں کے بیچ میں کانٹرڈکشن ہوتا ہے. جی. تو اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو حدیث شریف کی طرف لوٹتے ہیں، ہم تمہارا قول نہیں مانیں گے، تم ہمارا قول نہیں مانو گے، کیونکہ تمہارا قول اور ہمارا قول جو ہے وہ دلیل شرعی نہیں ہے اور ہمارے اس کے پاس کوئی سند نہیں ہے. تو ہم امام بخاری کی طرف لوٹتے ہیں، امام بخاری کتاب کھول کے دیکھتے ہیں. اب اس میں امام بخاری کی کتاب کھول کے دیکھی تو امام بخاری نے فلاں عقیدے کے تعلق سے ایک حدیث شریف نقل فرمائی تھی. اب وہ حدیث شریف پڑھ لیا تو اس میں ایک آدمی کا مسئلہ سولو ہو گیا. اب یہاں مسئلہ یہ اٹھا، ایک نیا مسئلہ یہ اٹھ گیا کہ ان دونوں کا مسئلہ تو سولو ہو گیا، لیکن امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ تقلید کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی غیر رسول کی بات کو بنا دلیل شرعی کے مان لینا، اس پہ عمل کرنا، یہ ہوتی ہے تقلید. اور میں نے جو اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے جو علماء ہیں جیسے کہ معراج ربانی صاحب ہیں، توصیف الرحمان صاحب ہیں، اور حیدرآباد کے کہیں، تو میں نے سنا ہے کہ کوئی کہتا ہے تقلید شرک ہے، کوئی کہتا ہے تقلید کفر ہے، کوئی کہتا ہے تقلید حرام ہے، کوئی کہتا ہے تقلید بدعت ہے. تو صرف ہم اس معنی کو لیں گے کہ تقلید کے معنی ہوتے ہیں غیر رسول کی بات کو بنا دلیل شرعی کے مان لینا، یہ تقلید ہو گئی. اب امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث شریف نقل فرمائی ہے، جس کے تحت ان دونوں لوگوں کے بیچ میں سمجھوتا ہوا تھا، ان کی پرابلم ڈسپیوٹ سالو ہوا تھا، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث شریف نقل فرمائی ہے اس پہ تو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود کی تحقیق ہے، ہماری اور آپ کی تحقیق تو نہیں ہے اس پہ. تو وہی سوال میرا پھر سے آ جاتا ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق معتبر ہے. میرا سوال کمپلیٹ ہو جانے دیجیے. جی. امام بخاری نے جو تحقیق فرمائی ہے وہ تحقیق حضرت امام بخاری کے قریب بالکل صحیح ہے، انہوں نے بہت اس پہ محنت کری اور بہت اچھے ڈھنگ سے اس کی تحقیق فرمائی.
ہمارے پاس دلیل شرعی کیا ہے؟ کیونکہ ہم تو ان کی بات کو بنا کسی دلیل شرعی کی مان رہے ہیں، اور امام بخاری نہ اللہ ہیں اور نہ معاذ اللہ رسول ہیں، تو وہ غیر رسول میں سے آ گئے جی، اور غیر اللہ ہیں وہ، تو ان کی بات کو یہاں تو ہم بنا دلیل کے مان رہے ہیں نا، اخذ کر رہے ہیں نا، بنا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ آپ بتائیے۔ ہم ان کی بات نہیں مان رہے، وہاں پر ہم اس حدیث سے اس معاملے کو حل کر رہے ہیں، نہ کہ امام بخاری کی بات سے ہم حل کر رہے ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی تو حدیث نقل فرمائی ہے۔ جی جی ہاں، اسی حدیث سے تو معاملہ حل ہو رہا ہے نا۔ ہاں تو وہ حدیث شریف تو امام بخاری نے ہی نقل فرمائی ہے نا، امام بخاری نے ہی نقل فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی ہے؟ جی بالکل نقل تو فرمائی امام ہے۔ بخاری نے جو نقل فرمائی ہے تو اس پہ امام بخاری کی تحقیق ہے، ہماری آپ کی تحقیق ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کی تحقیق ہے۔ تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث شریف نقل فرمائی ہے، یا اور بھی جتنے صحیح ستہ کے مصنف ہیں، تو ان کی حدیث جو نقل فرمائی ہے ہمارے نزدیک معتبر ہے، ہمارے نزدیک اس کی اوتھینٹسٹی کی کیا دلیل ہے، ہمارے پاس کیا پروف ہے اس کا؟ عبدالحق صاحب جی 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 سن رہے ہیں جی، میرا سوال پورا ہو گیا۔ گھوم گھما کر وہی سوال، ایک ہی سوال سارا آپ پہ آتا ہے۔ اچھا، اگر ہم اس حدیث کو یا ان کی ریسرچ کو ہم نہیں مانیں گے تو ہم پھر مانیں گے کیا؟ یہ کہنے کا مطلب میرا تو پھر ہم مقلد ہو گئے امام بخاری کے؟ نہیں، یہاں مقلد نہیں ہو، کیونکہ ہم یہاں پر تو پھر ہم نے تقلید کر لی امام بخاری کی۔ نہیں، تقلید کیوں کر لی؟ جی بتا رہا ہوں کیوں کر لی، جی بتا رہا ہوں کیوں کر لی، تقلید کیوں کر لی میں بتا رہا ہوں۔ جی جی امام بخاری نے حدیث شریف لکھی، حدیث شریف نقل فرمائی، اس کی چین، اس کی سند بھی نقل فرمائی۔ جی اب امام بخاری کی اس پہ تحقیق تھی، ہماری آپ کی تحقیق نہیں ہے اس پہ۔ جی میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ہماری آپ کی تحقیق نہیں، امام بخاری کی تحقیق ہے۔ ہم امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو، حدیث شریف یہ امام بخاری کی بات نہیں ہے، حدیث تو میرے سرکار کا قول ہے، فعل ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، سرکار مت کہیے۔ جی نہیں، ہم لوگ سرکار کہتے ہیں۔ نہیں سرکار کس کوئی بات نسبت نہیں، سے کہتے آپ نہ کہیے نا، ہم لوگ کو کہتے ہیں۔ نہیں، اگر کہیں پر کسی بھی حدیث میں یا کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے سرکار کا نام لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اتنے پیارے پیارے نام لیا۔ اچھا ابھی آپ نے کہا کہ سرکار نہ کہیے، اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ سے اتنے پیارے نام لیے، سرکار کہاں کہا ہے؟ تو ابھی جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک آپ سنتے ہیں تو آپ کون سا درود شریف پڑھتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے بعد کہا، یا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا کہاں حکم فرمایا ہے؟ حدیث شریف پڑھ دیجئے۔ جی جی ہم آپ کو پیش کر دیں گے، جی بتا دیجئے، جی بتا دیجئے۔ ابھی تو فی الحال ہم نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کو واٹس ایپ پر بھیج دیں گے اگر آپ کہیے گا تو۔ اچھا آپ نے پڑھی ہے کبھی یہ حدیث؟ آپ نے کبھی حضور کی کوئی حدیث سنی ہے کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ میرے نام مبارک کے بعد درود شریف پڑھو، اور درود شریف یہ والا پڑھو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ یہ آپ نے کبھی حدیث شریف پڑھی ہے؟ بالکل نہیں، یہ حدیث بالکل نہیں پڑھی ہے میں نے۔ تو پھر آپ جب ان کا نام آئے تو بے شک درود شریف اس میں کوئی پڑھتا ہے تو اس پر بے شک وہ بخیل ہے جو درود شریف نہیں پڑھ رہا ہے۔ ہمارے آپ کے بیچ میں درود شریف پڑھنا چاہیے نہ پڑھنا چاہیے یہ موضوع نہیں ہے، یہ بات یہ ہے کہ درود شریف جو پڑھتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ درود شریف نبی کریم نے حکم دیا ہے، صحابہ کرام نے پڑھا کبھی؟ جی اب میں تو اس پر تحقیق کروں گا، فی الحال ابھی بنا تحقیق کے اب تک آپ پڑھ رہے تھے؟ جی جی یعنی کہ یہ بھی آپ نے سنا ہے کسی سے، آپ کے پاس اس کی بھی دلیل شرعی نہیں ہے؟ اگر ہمارے عالم ہیں اور ہمارے عالم دین کے بات میں اگر صحیح بتا رہے، ہمیں ان پر کانفیڈنس ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے عالم صاحب نے، آپ کے عالم نے ایک تو سمجھ لیا، ہم بات کو روکتے چلے، جو آپ کہیں گے آپ جو بولیں گے متوقع سوال کرتے چلیں گے۔ آپ نے کہا آپ کے عالم صاحب جو دین کی بات کہہ رہے ہیں وہ ہم مانیں گے، تو عالم صاحب جو دین کی بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے غلط؟ آپ کے پاس اس کی دلیل شرعی کیا ہے؟ جی یہی ہمیں تو اس کی تحقیق کرنا ہے نا۔ ہاں تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کتنے سالوں سے کہتے چلے آ رہے ہیں؟ جب سے میں پیدا ہوا ہوں۔ جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں کبھی آپ نے دلیل شرعی طلب کری اپنے عالم صاحب سے؟ نہیں کبھی نہیں طلب کری۔ تو پھر یہ تو وہی بات ہو گئی، پھر تقلید کر لی آپ نے اپنے عالم صاحب کی۔ یہاں تقلید کی بات نہیں میرے ارے تقلید اسی کو تو بھائی آپ بتائیے، آپ ہی نے تو کہا کہ تقلید کہتے ہیں اللہ یا اس کے رسول کے علاوہ کسی غیر اللہ یا غیر رسول کی بات کو بنا دلیل شرعی کے مان لینا، یہی تو تقلید ہوتی ہے۔ تو آپ نے اپنے عامل صاحب سے سنا، بچپن سے آپ کہتے چلے آ رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے کبھی دلیل شرعی اخذ کری، مانگی؟ نہیں مانگی، تو یہی تو تقلید ہے۔ نہیں اس کو ہم تقلید کیوں کہیں گے؟ ارے بھائی یہی تو تقلید ہے، اگر یہ تقلید نہیں تو پھر کیا ہے؟ میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ یہی تقلید ہے۔ بہت شکریہ جی جی ٹھیک ہے، جا رہے ہیں آپ بازار؟ جی 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 چلیں پھر آپ بازار جائیں اور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دلیل آپ ہمیں دیجیے گا۔ جی انشاءاللہ ضرور۔ جی بہت شکریہ۔
لیکن میرے بھیا آپ تحقیق کیجئے. جی آپ نے صلی اللہ تعالی وسلم کی کر لی؟ جی میں تحقیق کروں گا الحمدللہ. پہلے آپ خود کر لیں پھر آپ ہم کو بتائیں. نہیں سن تو لے, آپ نے کہا آپ تحقیق کریے نا, تو میں نے تو آپ سے تحقیقاً سوال کیا تھا. اگر آپ نے تحقیق کر لی ہوتی تب آپ مجھے ٹوکتے کہ آپ تحقیق کریے. تحقیق تو آپ کے ذمے پہلے آ گئی نا. نہیں, میں نے سب سے پہلے اپنا ایکسپٹ کر لیا کہ بھیا میں اس پر تحقیق کروں گا, علم پوچھوں گا, حدیث دیکھوں گا. لیکن آپ میری بات سن لیجیے. مطلب ہاں جی جی میں بتاؤں, میں کوشچن زیادہ کرتا ہوں اپنے علموں سے. دین کے معاملے میں جب تحقیق کرتا ہوں تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ نماز جب پڑھتے ہیں تو جب سجدے میں جاتے ہیں تو اپنے دونوں پیروں کو ملا لیتے ہیں. یہ ہم نے دیکھا, بہت سے عالموں کو دیکھا اپنے ہاں کے. تو میں نے اپنے ہاں کے ایک عالم سے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ بتائیے جو پیر ملاتے ہیں اس پر کیا ہے, یہ صحیح ہے؟ ابھی تو میں نے شروع میں تو میں نے دیکھا نہیں, بعد میں نے بڑے بڑے عالموں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ صحیح ہے اور کرنی چاہیے, یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں اس وقت کروں گا جب میں اس کی تحقیق کر لوں گا اور اس کی مجھے جب دلیل مل جائے گی تب. ویری گڈ. جی تو میں نے ان سے کہا تو وہ مجھ سے ناراض ہو گئے. اچھا کہ ہم کہہ رہے ہیں ہم عالم دین ہیں اور ہم اس پر عمل کریں تو کیا آپ ہماری بات کو نہیں مانیں گے؟ ہم کیا بالکل مانیں گے, لیکن ہم اس کی تحقیق کریں گے. دلیل لا کے دیجیے, آپ مانیں گے آپ کی بات؟ بالکل بالکل. تو وہی میں نے بعد میں تحقیق کیا اور اس میں جو ہے وہ دلیل ملی, اس کے بعد الحمدللہ میں بھی کرنے لگا. ماشاءاللہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہاں چلیے جو چیز مجھے علم نہیں اس پر میں جھوٹ نہیں بول رہا. مجھے کیا فائدہ کہ میں کہہ دوں اپنے آپ کو, میں کہہ دوں بڑا عالم ہوں یا بڑا جانکار ہوں, ایسی بات نہیں ہے. جو چیز نہیں ہے وہ اس کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے. الحمدللہ اچھی بات ہے, تحقیق کرنا چاہیے. صحیح بات ہے. اچھا جاتے جاتے ایک بات بتا جائیں ہم کہ نواب صدیق حسن بھوپالی صاحب کو جانتے ہیں؟ جی نام سنا ہے. جی اہل حدیث کے بانی تھے انڈیا کے. اب تو میں ایسا نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اہل حدیث کا بانی. اہل حدیث کا تو بانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. اصل میں جو اہل حدیث نام ملا ہے آپ کو, جی یہ کہاں سے ملا ہے؟ کہاں سے ملا؟ وہ تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ملا ہے. اچھا, حضور نے حکم دیا اپنے آپ کو اہل حدیث کا ہو؟ چونکہ اس زمانے میں کوئی فرقہ نہیں تھا. نہیں تھے تو خارجی تھے. نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خارجی آئے ہیں. اچھا, تو صحابہ نے اپنے آپ کو کہا اہل حدیث؟ صحابہ نے اہل حدیث کہا اپنے آپ کو؟ صحابہ نے, ہاں صحابہ نے کہا. حدیث شریف پڑھیے. نہیں ابھی تو میرے پاس نہیں, میں کتاب کا نام آپ کو بتا سکتا ہوں. شرف صاحب الحدیث کتاب کی نام ہے. کون مصنف ہے اس کے؟ خطیب البغدادی. خطیب البغدادی. آپ نے پڑھی حدیث شریف؟ ہاں بالکل. میں نے چونکہ میں نے پوری کتاب ابھی میں جلدی اس کتاب کے بارے میں جان پایا تھا لگ بھگ مارچ اور اپریل میں. اچھا, مطلب آپ اہل حدیث کب سے ہیں؟ شروع سے ہیں یا ابھی بنے؟ جی الحمدللہ بچپن سے ہیں. بچپن سے ہیں آپ؟ جی. اور آپ کے گھر میں بھی سب اہل حدیث ہیں؟ جی الحمدللہ. میرے والد صاحب جو تھے وہ بریلوی تھے. بعد میں وہ اپنا تحقیق کیا اور تحقیق کر کے الحمدللہ وہ اہل حدیث ہو گئے. اور آپ کی والدہ؟ ہاں وہ بھی وہ دیوبندی مسلک کی تھیں, مسئلے وہ تھیں. پھر جب ہمارے گھر آئیں الحمدللہ تو وہ بھی اہل حدیث ہو گئی. بریلوی پلس دیوبندی ایکوالز ٹو اہل حدیث. ہاں میری وائف بھی بریلوی تھی, الحمدللہ وہ اہل حدیث ہو گئی ہیں. اچھا, شادی سے پہلے بریلوی تھی وہ؟ جی شادی کے بعد بھی بریلوی تھی. کیونکہ وہ ایک کتاب پڑھتی تھی. کتاب کا نام تھا 16 سورہ پاکستان کا. اچھا. جمعہ کے دن اس میں ساری چیزیں پڑھتی تھی. تو ایک بار میں نے دیکھا کہ لائیے میں بھی دیکھوں کہ کتاب میں کیا لکھا ہے. تو اس میں ایک وہ آیا درود ماہی کے نام سے. اچھا. میں نے اس کو پڑھنے لگا تو درود ماہی میں اسٹوری یہ لکھی ہوئی تھی کہ ایک صحابی تھے, انہوں نے کہیں سے تالاب سے یا سمندر کے کنارے ایک مچھلی کو پکڑا اور پکڑ کے لائے گھر, اس کو کاٹے پیٹے اور بنانے لگے. تو مچھلی بن نہیں رہی تھی, یعنی مر نہیں رہی تھی. مچھلی کاٹنے پیٹنے کے بعد, پتیلے میں چڑھانے کے بعد, پکانے کے بعد بھی مر نہیں رہی تھی. تو اسی طرح وہ لگاتار 2-3 دن تک اس مچھلی کو پکاتے رہے, نہیں پکی. تو وہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاملہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھا وہ مچھلی کو لاؤ, میں بھی دیکھتا ہوں کہ ایسا کیا معاملہ ہے. تو جب وہ مچھلی کو لے کر گئے اور مچھلی سے اللہ کے نبی نے پوچھا تم بتاؤ تم پک کیوں نہیں رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سمندر کے کنارے تھی, ایک شخص سمندر کے کنارے سے گزر رہا تھا, تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو وہ میں نے سن لیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی کلمے کی اتنی پاورفل وہ کلمہ تھا کہ اس کلمے کی اس سے رحمت, اس کلمے کی جو وہ ہوتی ہے اس سے میں پک نہیں رہی ہوں, اس سے میں مر نہیں رہی ہوں. تو میں نے جب پڑھا تو اس کی میں نے دلیل دیکھی کہ دلیل کیا اس میں دیا ہے. انہوں نے اس میں کوئی دلیل نہیں لکھی ہوئی تھی, بس
ایسے لکھ دیا. تو میں نے ان کو ڈاٹا کہ یہ سب پڑھتی ہو, قصہ کہانی پڑھتی ہو, کم سے کم کلام پاک اٹھا کر پڑھ لیا کرو, یا صحیح بخاری ہے ہمارے گھر پر پڑھ لیا کرو, یا اور کوئی سی کتاب اسلامک پڑھ لیا کرو. یہ سب قصہ کہانی پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ اس سے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے, بلکہ یہ تو بدعت ہے اور بدعت پر عمل کر رہی ہو. اسی بات کو لے کر ہمارے اس میں تو میں ہوا, کافی لڑائی ہوئی. اس کے بعد ہمارے فادر نے بیچ میں آ کر صلح سمجھوتا کرایا, اور اس کے بعد وہ کتاب بھی ضبط کر لیے فادر نے ہمارے, اور وہ کلام پاک پڑھنے لگیں اور اسلامی کتابیں پڑھنے لگیں. اور الحمدللہ پھر وہ پڑھتے پڑھتے خود وہ, میں نے ان پر یعنی کہ کوئی بھی زور دباؤ نہیں کیا. میں نے کہا کہ آپ پڑھیے, کلام پاک پڑھیے, اس کا ترجمہ پڑھیے, حدیث پڑھیے, اسلامی کتاب پڑھیے, اور اس کے بعد آپ ٹیلی کیجئے کہ آپ کی کون سی, آپ کے عالم دین کیا بتاتے ہیں, آپ کے یہاں کی کتابیں کیا ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان کیا ہے. اس سے مل رہا ہے تو ٹھیک ہے, آپ اس کی پیروی کریے, اگر نہیں مل رہا ہے تو آپ اس کو چھوڑیے برائی کو. اور الحمدللہ وہ پھر سوتا خود بخود اہل حدیث ہو گئیں, پڑھتے پڑھتے کلام پاک اور حدیث. ابھی ریسنٹ کی بات ہے, ابھی ہوئی ہیں؟ جی 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 ابھی ریسنٹ. کتنے بچے ہیں آپ کے ویسے؟ جی ہمارے 2 بچیاں ہیں, ایک فاطمہ اور ایک اقصیٰ. ارے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے بچیوں کو. آمین. تو کتنے سال ہو گئے آپ کی شادی کے؟ جی 10 سال. ماشاءاللہ. تو حضور یہ بتائیں کہ شادی جو ہے, یہ جیسے اسلام میں شادی ہوتی ہے تو شوہر اور جو عورت ہوتی ہے ان کا کلمہ گو ہونا تو فرض ہوتا ہے. جی جی. کسی مشرک سے تو شادی ہوتی نہیں ہے. جی جی. اور آپ کے والد بھی بریلوی تھے اور آپ کی والدہ دیوبندی تھیں. جی جی. فی الحال سب اہل حدیث ہیں الحمدللہ. اچھا فی الحال سب اہل حدیث ہیں. تو آپ نے تجدید نکاح کر لیا؟ جی کیسے نکاح, تجدید نکاح مطلب جیسے کہ مان لیجئے کہ آپ کی جو زوجہ ہیں پہلے بریلوی تھیں. جی جی. تو بریلوی تو مشرک ہوتا ہے بقول اہل حدیث کے, قبروں پہ جاتا ہے, وسیلہ لیتا ہے, باباؤں سے بات کرتا ہے. اچھا آپ کی بیوی ہیں تو وہ نہیں ہوں گی؟ نہیں. ارے میرے بھائی پاکستان کے بہت سے عالم دین ہیں, یا انڈیا ہی بہت سے عالم دین ہیں جن کی میں باتیں سنتا ہوں, وہ باقاعدہ اس کے خلاف ہیں, بولتے ہیں. ہاں پیر ناصر الدین پاکستان کے, ہاں آپ نے نام سنا ہوگا. کیا بولتے ہیں؟ ان کی تقریر سنیے, وہ الحمدللہ اچھی باتیں کہتے ہیں. بیٹا ہاں کبھی کبھی تقریر سنتے ہیں یوٹیوب وغیرہ پر, جب سرچ کرتے ہیں تو آتی ہے, تو ان کی بھی تقریر سنتے ہیں. جیسے کہ تقلید ہے, میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ تقلید کے تعلق سے آپ کے علماء لکھتے ہیں کہ تقلید شرک ہے, تقلید کفر ہے, تقلید بدعت ہے. تو اہل بدعت سے شادی تو نہیں ہوتی, اور اگر اہل بدعت سے شادی ہو جائے, اہل کتاب نہیں, اہل بدعت سے, جی اہل بدعت سے شادی نہیں ہوتی. نہیں دیکھیے اب میری بات سنیں, اگر کوئی کلمہ پڑھا ہے, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد اگر وہ شرک کر رہا ہے تو اس کا معاملہ اللہ سے, وہ مسلمان تو ہے ہی ہے, ایسا نہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے. اچھا وہ مسلمان رہے گا؟ جی وہ مسلمان رہے گا. کوئی شرک, اچھا کوئی کلمہ پڑھے پھر شرک کرے تو مسلمان رہے گا؟ بالکل, جیسے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. ارے کیوں نہیں, مسلمانوں میں مشرک نہیں ہوتے ہیں کیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جیسے کہ آپ نے کہا کسی نے کلمہ پڑھا, اب وہ دائرہ اسلام میں آ گیا, جی اب وہ اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کی عبادت کرنے لگا, جی تو بھی وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی معبود نہیں کرتا. وہ جانتے ہو, وہ کفار مکہ کو وہ جو تھا کہ یہ اللہ کے قریبی ہیں, یہ اللہ کے قریب ہمیں پہنچا دیں گے. تفسیر پڑھیے گا, وہ بتوں کے تعلق سے آیت کریمہ نازل ہوئی ہے, ہم آپ کو تمام تفسیر پیش کر سکتے ہیں. جی خیر وہ تو ایک الگ موضوع ہو جائے گا, ابھی انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ ہی بات کریں گے. تو بہرحال ابھی مسئلہ یہ تھا کہ جو بریلویوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ قبر پجاری ہوتے ہیں, مشرک ہوتے ہیں, یا اہل بدعت تو کہتے ہیں. قبر پوجتے ہیں میرے بھائی, قبر پوجتے ہیں. کیا آپ نے کبھی مزار پر جا کر دیکھا کہ نہیں؟ اچھا تو قبر پوجنے والا مسلمان رہے گا کہ کافر ہو جائے گا؟ نہیں, کلمہ چونکہ اس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے تو وہ مسلمان ہے, لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد وہ مشرک ہے, کیونکہ کلمہ پڑھنے والا بھی مشرک ہو سکتا ہے. مشرک ہے نا وہ, تو دائرہ اسلام میں تو نہیں رہے گا نا, وہ دائرہ اسلام میں تو نہیں رہے گا نا. سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں اسلام کے دائرے میں رہے گا, اگر اس نے اپنی جو بدعت اور جو شرک کر رہا ہے, اگر اس نے توبہ کر لیا اس پر, ہاں توبہ کر لیا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. توبہ کرنے میں معاف کرے گا نا, اگر کسی نے کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ پڑھنے کی وہاں شرط نہیں کہ وہ دوبارہ کلمہ پڑھے. اچھا اگر کسی نے ایک بار شرک کر دیا ہاں تو وہ کلمہ دوبارہ نہ پڑھے, بس غلطی کا احساس, کیونکہ وہ مسلم تو ہے ہی ہے. اچھا مسلم ہے, جی وہ مسلم ہے بالکل. اچھا کہ ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج کب ہوتا ہے؟ دائرہ اسلام جو اگر وہ کفر کرنے لگے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور واپس آنے کے لیے اس کو کیا کرنا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ پڑھنا پڑے گا نا. جی ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کلمہ نہیں پڑھنا پڑے گا.
یہ تو وہ کفر کہاں کر رہا ہے، وہ تو مسلمان ہے ہی ہے. شرک کرنا کفر نہیں ہوتا ہے، شرک کرنا کفر نہیں ہے. وہ نہیں کفر نہیں ہے میرے خیال سے تو. اچھا رک جائیں. جی بھائی جس نے آپ کا نمبر دیا تھا یہ بتا کے دیا تھا کہ آپ ماشاءاللہ سے بہت علم رکھتے ہیں، لیکن آپ کو یہی نہیں پتا کہ شرک کفر ہوتا ہے کہ نہیں، شرک اکبر کفر ہوتا ہے کہ نہیں. اگر میرے بھائی آپ ایک کام کریں، سن لیں آپ آگے بات نہیں کریں، کیا فائدہ، کچھ غلط سلط نکل جائے، تھوڑا بہت باقی ہے وہ بھی نکل جائے. بچے بازار جانے کے لیے دیکھیے دین کے معاملے میں میرے بھائی اگر میں کوئی مجھے گالی بھی دے گا، آپ کھا لیں گے، ہمیں پتا ہے ہم اس کو برداشت کریں گے میرے بھائی. آپ جی بہت اچھے ہیں آپ. اچھا بچے آپ کے جی بنے، ہم نہیں کہیں گے، اپنی زبان خراب نہیں کرتے. آپ کے بچے بازار جانے کے لیے وہ کریں، ہم بازار گھما لیں ان کو. جی ٹھیک ہے، چلیں. والسلام علیکم.